السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پیارے ویورز، کیا حال چال ہے؟ اللہ کے فضل و کرم سے میں بالکل خیر و عافیت کے ساتھ ہوں، اور آپ سب کے لیے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دعا گو ہوں اللہ پاک ہم سب کو رمضان المبارک کے روزے رکھنے اور صحیح طریقے سے ادا کرنے کی اور صحیح طریقے سے ان کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہر مسلمان کی نیک خواہشات کو پورا فرمائے، ہماری مغفرت فرما دے اللہ تعالیٰ اس 10 دنوں میں، اس عشرے میں اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی مغفرت فرما دے، ہمیں اپنی رحمت سے مالا مال کر دے اللہ پاک۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ تو یہ میں آج بنا رہی ہوں نبیذ۔ تو یہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب تم کسی کو کمزوری دیکھو نا، کمزور ہوئے کسی وجہ سے، بخار کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، یا ویسے کمزوری دیکھو کسی میں، تو اس کو نبیذ بنا کے پلاؤ۔ تو یہ نبیذ میں آج بنا رہی ہوں۔ تو آج ماشاءاللہ سے 7واں روزہ ہو گیا ہے۔ تو یہ میں نے کھجوریں ڈالی ہیں، 10-12 کھجوریں ڈالی ہیں، 2 چمچ میں نے مغز، چاروں مغز وہ ڈالے ہیں، 2 چمچ میں نے تل، سفید تل، ان میں بہت طاقت ہوتی ہے، سفید تل ڈالے ہیں، اور بادام 20-25 بادام ہوں گے۔ تو ان کو میں بھگو کر اب رکھ دوں گی۔ تو یہ ہے ٹائم صبح 10 بجے کا، 10 بجے سے میں اس کو بھگو کر رکھوں گی، پھر شام کو میں بناؤں گی تو آپ سے شیئر کروں گی۔ تو اس کے بعد میں نے کی صفائی۔ تو صبح تو سب سوئے ہوتے ہیں، بچے بھی سو جاتے ہیں، تو پھر بعد میں صفائی کرتی ہوں جب اٹھتے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ سے آج میں اپنی روٹین شیئر کروں۔ تو یہ بچیوں کا کمرہ ہے، چھوٹی منیبہ فاطمہ کا کمرہ ہے۔ تو بس پڑھتے پڑھتے ایسی کتابیں بھی رکھ دیتی ہیں یہ، تو پھر مجھے ہی یہ اکٹھا کرنا پڑتا ہے بس سے، ابھی ایسی لاپرواہی کرتی ہیں بچیاں۔ تو یہ ماؤں کا ہی کام ہوتا ہے بچوں کو بس سنبھالنا، ابھی تو ان کو مجھے ہی کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ میں صفائی کروں گی، اس کے بعد پھر میں نماز پڑھوں گی، ظہر کی نہا دھو کے نماز پڑھوں گی، اس کے بعد میں افطاری کی روٹین شروع ہوگی میری انشاءاللہ سے۔ یہ زمزم کی کین ہے، پچھلے سال کی پڑی ہوئی ہے ادھر، تو ماشاءاللہ سے 3 کینیں تھی، 2 تو ختم ہو گئی اور ایک ہمارے پاس ابھی تک میں نے ویسے ہی رکھی ہوئی ہے سنبھال کے۔ تو جب کبھی ضرورت پڑے تو اس میں سے ماشاءاللہ سے یہ بہت بابرکت پانی ہے، اس کی بہت برکتیں ہیں، اس کی بہت برکتیں ہیں۔ تو یہ جب کوئی بیمار ہو یا ویسے بھی جب، تو اس کو میں دوسرے پانی میں ملا کے نا، تو بچوں کو بھی دے دیتی ہوں، خود بھی پی لیتی ہوں۔ تو بہت سی برکات ہیں اس کی۔ بیٹی آئی ہوئی تھی 3 نمبر والی، میں نے آپ کو دکھایا تھا ماشاءاللہ سے، نواسا بھی، تو وہ چلی گئی ہے اب۔ تو اداسی سی تھی مجھے، بڑی بیٹی ابھی ہے ادھر، تو اس کے بچے ہیں۔ تو بہرحال ہر ایک کی اپنی اپنی رونق ہوتی ہے، ہر ایک بچے کی، ماں باپ کے لیے تو ہر ایک کی اپنی اپنی رونقیں ہوتی ہیں۔ تو وہ ماشاءاللہ سے کافی رونق لگائی رکھی اس نے، چھوٹا سا اس کا بیٹا تھا، تو وہ چلی گئی ہے، تو اب اداسی سی بھی ہو رہی تھی مجھے۔ میں ساتھ ساتھ میں اللہ کا ذکر کرتے رہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار۔ زبان کو چلاتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو یہ ساتھ ساتھ میں کام بھی ہوتا رہتا ہے، اور ثواب بھی ہمیں پورا انشاءاللہ
انشاءاللہ قیامت کے روز جب ثواب ملنے لگیں گے نا درجے، تو تب پتہ چلے گا انشاءاللہ سے ہمیں ثواب بھی پورا حاصل ہوگا اللہ کے فضل سے انشاءاللہ، کیونکہ صفائی ستھرائی نصف ایمان ہے، یہ حدیث ہے ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ یہ صرف ایسے ہی نہیں ہے گھر کو صاف کرنا، یہ بھی نیت سے کرو، نیت پہ ثواب ہے، تو نیت سے کرو تو ثواب اس پہ بھی حاصل ہوگا انشاءاللہ، یہ بھی ایسے نہیں جائے گا ضائع۔ عورت کا تو ہر کام ہی ثواب بن جاتا ہے، جب وہ نیت کر لیتی ہے تو ہر کام ہی اس کا ثواب بن جاتا ہے، ثواب میں زمرے میں آ جاتا ہے، بس نیت کی ضرورت ہوتی ہے، نیت کر لے ہر کام کرنے سے پہلے کہ یا اللہ مجھے اس کا ثواب عطا کر دیجئے، میں اپنے بچوں کی خدمت کر رہی ہوں یا اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہوں، اپنے گھر کا کام کر رہی ہوں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ثواب پورا عطا کر دیں گے، بس جی۔ تو آج ماشاءاللہ سے 7واں روزہ ہو گیا، آج دن بھی بڑا سخت لگا ہوا ہے بڑا سخت دن ہے، تو وہ پہلے میں نے اپنے کمرے کی صفائی کی ہے، اب یہ میرے شوہر کا کمرہ ہے، ان کا وہ ماشاءاللہ سے بس علیحدہ ہی بیٹھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پڑھنا ہوتا ہے نا، مطالعہ ہر وقت کتابیں وغیرہ پڑھتے ہیں، تو پھر وہ علیحدہ وہ بچوں کے کمرے میں نہیں سوتے، وہ علیحدہ ہی ہے ان کا سسٹم، تو یہ ان کا کمرہ ہے، تو اب ان کے کمرے کی میں صفائی کر کے نا، تو اب صحن کی کروں گی بعد میں، تو پھر میں نہاؤں گی، کپڑے چینج کروں گی، اس کے بعد میں پھر ظہر کی نماز پڑھ کے پھر میں آؤں گی افطاری کی تیاری کی طرف آؤں گی پھر میں، تو یہ میرا صحن ہے جی، تو ہم بچے ایسے ہی ہیں بس، جب بھی صفائی کرنے لگو تو آگے 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 رہتے ہیں، آگے آگے رہتے ہیں، بس بچوں سے ہی رون کے بھی ہیں ہمارے، میں تو ہاں جی صفائی وغیرہ مکمل ہو گئی اب میری، تو اب میں نہا کے میں نے کپڑے بدلے اور اس کے بعد میں نے ظہر کی نماز ادا کی، اللہ تعالیٰ ہمیں قبول کرے ہماری نمازوں کو، ہمارے روزوں کو اللہ پاک قبول کرے اپنی رحمت کے ساتھ، اپنے فضل کے ساتھ۔ تو یہ میں بنا رہی ہوں آج توری کا سالن، یہ ٹھنڈی ہوتی ہے، فائدہ مند ہوتی ہے، گرمی جو ہوئی ہوتی ہے رمضان میں، تو چکن وغیرہ تو ہر چیز میں چکن گوشت یہی پڑتا ہے نا زیادہ، تو پھر سبزیاں کھانے کا بھی اپنا ہی مزہ ہوتا ہے، یہ ماشاءاللہ سے اتنی مزے کی بنی نا تھوڑی، کیا بتاؤں آپ کو، ماشاءاللہ سے سادہ سا سٹائل ہے میرا بنانے کا، تو آپ اس طریقے سے بنا کے کبھی دیکھیں، اتنا مزہ آئے گا نا آپ کو، بہت مزے کی ماشاءاللہ سے بنی تھی، بس اس کا چھیلنا ذرا مشکل ہوتا ہے، اس کو آرام آرام سے چھیلنا پڑتا ہے، تو یہ میں ساری چھیل لی ہیں میں نے، اب میں کاٹوں گی ان کو، تو یہ لیتے وقت نا آرام آپ دیکھ کے لیا کریں، بس اس کا چھلکا جو نرم چھلکے والی ہو نا وہ لیں، وہ چھیلنی بھی آسان ہوتی ہے، جو سخت چھلکے والی ہوتی ہے نا وہ بنتی بھی نہیں اچھی، اور چھیلنے میں بھی بڑی مشکل ہوتی ہے اس کی، تو ناخن لگا کے نا پہلے چیک کر لیا کرے، جو نرم ہو نا جس کا چھلکا اوپر سے ناخن سے اتر رہا ہو تو وہ لیا کریں آپ، تو میں تو بس سبزی ایسے ہی لیتی ہوں بھائی، پہلے چیک کرتی ہوں، تو چیک کر کے لیتی ہوں، میں آپ کو کبھی شیئر کراؤں گی، آپ کو دکھاؤں گی میں کیسے سبزی لیتی ہوں، کبھی وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی، تو یہ میں نے توری ڈال دی ہے بس، کوکر میں کچھ نہیں ڈالا، کچھ نہیں ڈالا، صرف توریاں ڈالی ہیں، اوپر سے پیاز کاٹ کے میں نے ڈال دیا ہے، پیاز تو میں اپنی عادت کے مطابق ہنڈیا کے اندر ہی کاٹتی ہوں، علیحدہ برتن میں نہیں کاٹتی، تو مجھے آپ کمنٹس باکس میں بتائیں کہ یہ میری عادت صحیح ہے یا نہیں، یا کیسا ایسے ہی کرنا چاہیے مجھے، تو یہ پیاز میں نے کاٹ دیے، ہری مرچیں 4 5 کاٹ دوں گی اسی میں ایسے ہی، کوئی ابھی گھی نہیں ڈالا، کچھ نہیں ڈالا، یہ ایسے ہی سب کچھ میں لہسن چھیل کے رکھا ہوا ہے وہ ڈال دوں گی اس میں، تو ادرک تھوڑا سا ٹکڑا ادرک کا ہے
वो बारीक बारीक सा काट के डाल दूँ, चाहे कुंडी दरे में कूट के डाल दो, या चाहे बारीक बारीक काट के डाल दो इसको। वैसे मुझे तो काटने से मज़ा आता है, जब मुंह में आता है अदरक का टुकड़ा तो उसका मज़ा आता है, मुझे तो मज़ेदार लगता है। तो इसलिए मैं तो काट के ही डाल देती हूँ, बाज़ टाइम कूट के भी डाल देती हूँ। तो ये एक टमाटर डालूँगी, ज़्यादा नहीं, बस एक ही इसमें। ये 1 किलो तोरियाँ थी, तो ये ना थोड़ा-सा सालन जब भून लें ना थोड़ा-सा बन जाता है, तो ये फ़ायदेमंद बहुत होता है, ये बहुत बीमारियों के लिए भी सही है, ठंडा होता है ये सालन। तो 1 चम्मच रेड चिली, और 1 पौना चम्मच, 1 चम्मच नहीं, 1 चम्मच से कुछ कम मैं नमक का डालूँगी, आधा चम्मच मैं हल्दी का डालूँगी। तो अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी तकरीबन 1.5 कप के बराबर, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1.5 कप के बराबर। तो पानी डाल के अब मैं इसको सिर्फ 10 मिनट के लिए मैं इसको लगा दूँगी। तो ये देखो बिल्कुल सादा तरीके से, कुछ नहीं मैंने इसका मसाला नहीं भूना, कुछ नहीं किया, तो इतनी मज़े की माशाल्लाह से ये बनी है ना, इतनी मज़े की ये बनी है ना। ये देखो इसका पानी के मैंने खुशक कर दी, अब मैंने इसमें घी डाला है। अब डाला इसमें घी, अब घी डाल के इसको मैं अच्छे तरीके से भूनूंगी। इसको भूनना बहुत है, बस जितना भूनोगे उतना ही ये लजीज बनेगी, मज़ेदार बनेगी। सब कुछ घुल मिल गया, प्याज लहसुन अदरक सब कुछ अंदर ही घुल मिल गया ये इसका। ये देखे, बस इसको भूनना है, अच्छे तरीके से इसको भूनना है, भूनते रहना है इसको। तो ये थोड़ा सा गरम मसाला, ज़्यादा नहीं इसमें मसाले डालने, बस थोड़ा सा गरम मसाला डाल दूंगी मैं। तो ये देखो, ये बस, ये देखो किलो तोरियां थी, तो ये देखो कितना सा बन गया इसका साग। तो बस मज़े का बना था, बहुत मज़े का बना था बस। बस इसको अच्छे तरीके से भूनना है, भूनते रहना है इसको, तकरीबन 10-12 मिनट तक इसको भूनना है। ये जितनी ज़्यादा बुनाई इसकी होगी ना, उतनी ये लजीज बनेगी तोरियां। आप तोरियों को इस तरह बना के देखें और फिर मुझे बताएं कि आपकी कैसे बनी है। तो ये देखें बना के, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आने वाला है, ऐसे बहुत मज़ा आएगा। आप गोश्त को भूल जाएंगी ये तोरियां खाएंगी तो। हाँ, ये देखें, आपकी बहुत तारीफ होगी। तो ये हो गई जी 5 बज के शाम के। तो अब मैं वो नबीज़ जो सुबह से भिगो के बादाम रखे हुए थे, वो बादाम को छीलूंगी, उसके छिलके उतारूंगी मैं। बाकी चीज़ें जो हैं, मगज़ हैं, तो तिल सफ़ेद, खजूरों की गुठलियाँ निकाल लूँगी, और बादामों को मैं छील लूँगी। बाकी जो चारों मगज़ डाले थे और सफ़ेद तिल, वो वैसे ही मैं डालूँगी, क्योंकि मैंने पानी पहले ही उसका बदल दिया था। 2-3 दफ़ा मैंने धो लिया था उनको। धो के मैंने भिगोया था। तो ये देखें, अब इसको मैं अच्छे तरीके से ग्राइंड करूँगी। तो ये बहुत ताकत वाली चीज़ बनती है, आप ये बना के देखें। रमज़ान रोज़े की वजह से जो कमज़ोरी हुई होती है ना, वो इंशाल्लाह से दूर हो जाएगी। ये बहुत मज़े की भी बनती है और बहुत ताकत वाली भी चीज़ बनती है। बस आजकल के बच्चे ये ताकत वाली चीज़ें तो खाते नहीं हैं, चटी-पटी खाते हैं, चटपट खा-खा के, तो वो क्या-क्या बीमारियाँ लगी हुई हैं। ये हमारे सादे तरीके से अगर खाना खाया जाए तो कोई बीमारी इंशाल्लाह से करीब भी ना पटकेगी। तो ये हमारे सादे तरीके से खाओ पियो। बच्चों को कहती हूँ, बच्चियाँ मानती नहीं है, बस बच्चियाँ तो कहती हैं तली चीज़ें खाएं, बस तली चीज़ें। तो इस तरह की सादा चीज़ें कहाँ पसंद करती हैं बच्चियाँ। भाई मैं तो सादा सादा सी ग़िज़ा खाती हूँ, सादा बनाती हूँ, सादा ही खाती हूँ। तो फिर कहती हैं अम्मा आपकी फिटनेस तो हमसे भी अच्छी है। तो फिर मैं कहती हूँ आप भी मेरे तरीके से खाया करो ना। तो ये माशाल्लाह से बन गई, मेरा मेरा नबीज़ बन गया। तो मैंने नबीज़ अपने लिए बनाया, जिसने किसने पीना होगा पी लेगा।
بس تھوڑا تھوڑا سا چکھا ہی تھا بچوں نے تو بچے تو وہ دوسرے بس بنا کے انرجل ہیں، روح افزا ہے، وہ روح افزا، یہ جام شیری وغیرہ، یہ ایسے اپنی اپنی بس پسند ہوتی ہے۔ میں بھی ویسے شاید وہ خیر پی لیتی ہوں، تو ایسی چیزیں جو بچے بس کم ہی کھاتے ہیں، کھائیں تو بہت اچھے رہے صحت ان کی۔ تو یہ میں دہی بھلے بناؤں گی، یہ میری روٹین ہے، یہ میں روزانہ بناتی ہوں۔ یہ نا افطار میں دہی بڑوں کے بغیر تو میرا افطار جو ہے نا بس وہ خالی خالی سا افطار ٹیبل لگتا ہے مجھے۔ تو دسترخوان پہ اگر دہی بڑے نہ ہوں تو یہ میں لازمی بناتی ہوں۔ کہیں کبھی میں بوندی گھر میں بنا لیتی ہوں، میں نے شیئر کی ہے آپ سے بھی، تو وہ بھی بڑی مزے کی بنتی ہے۔ یہ بھی ایک دو دکانیں ہیں جہاں سے مجھے نا صحیح خالص بیسن کی مل جاتی ہے، میں ادھر سے لے کے آتی ہوں، اور عام دکان سے میں نہیں لیتی۔ تو اگر گھر میں بنا لی جائے تو پھر اور بھی زیادہ مزہ آتا ہے، اور بھی زیادہ مزے کی بنتی ہے۔ تو آج کل مصروفیت زیادہ تھی، اس لیے میں بیٹیاں آئی ہوئی تھی تو میں بازار سے لے کے آ گئی۔ تو یہ ماشاء اللہ سے میری افطار دسترخوان لگ گیا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔